السلام علیکم ناظرین، میرا نام سہیل اقبال اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو انالیسز ولاگ اچھا لگے تو سبسکرائب کرنا چینل، کوئی تجویز ہو تو کومنٹ لازمی کیجیے گا تاکہ جو ہے ہم اپنی ویڈیوز کو بہتر سے بہتر بنا سکیں۔ آج ہم جس موضوع پر گفتگو کریں گے وہ بڑا اہم موضوع ہے، وہ یہ ہے کہ اپوزیشن کی جو جماعتیں تھیں، ان کا جو اے پی سی تھی، وہ جو ہے اس کا کیا بنا۔ یہی جو خبر سامنے آئی ہے کہ جو اپوزیشن کی اے پی سی وہ تاخیر کا شکار ہو گئی تھی۔ اپوزیشن میں تین بڑی جماعتیں تھیں: مسلم لیگ نون، پاکستان پیپلز پارٹی اور جے یو آئی فے، مولانا فضل الرحمان کی جمعیت علماء اسلام فے۔ ناظرین، کیا وجہ بنی کہ یہ اتحاد جو ہے وہ کسی سر نہیں چڑھ رہا، ان کا آپس میں اتحاد قائم نہیں ہو رہا۔ تاہم گزشتہ روز جو ہے وہ قومی اسمبلی میں بھی جو ہے وہ جو جے یو آئی فے کے رہنما تھے، انہوں نے جو ہے پیپلز پارٹی کے رہنماؤں پر کڑی تنقید کی، جملے بازی کا جو ہے وہ تبادلہ ہوگا۔ پہلی دفعہ ایسے جو ہے وہ نظر آ رہا ہے کہ اسمبلی کے اندر اپوزیشن جو ہے وہ اراکین آپس میں اس طرح جو ہے وہ دستوں گریباں تھے، ایک دوسرے کے خلاف جو ہے وہ آوازیں کس رہے تھے، ایک دوسرے کو برا بھلا کہہ رہے تھے۔ ناظرین، حکومت جو ہے وہ 25 جولائی 2018 کے انتخاب ہوئے، اس میں عمران خان کی جو تحریک انصاف ہے اس نے اکثریت حاصل کی، وہ اقتدار میں آئے اور حکومت بنائے۔ اس وقت سے لے کے اب تک جو مولانا فضل الرحمان ہے وہ کسی بھی صورت جو ہے وہ اس حکومت کو قبول کرنے کو تیار نہیں، جبکہ دوسری طرف پاکستان مسلم لیگ نون کی بات کریں، پاکستان پیپلز پارٹی کی بات کریں تو وہ جو کسی حد تک جو ہے اس حکومت کو تسلیم ہے وہ کر رہے ہیں۔ مسلم لیگ نون جو ہے وہ دوسری بڑی اکثریتی جماعت ہے، ان کو لگتا ہے کہ اگر پنجاب میں کچھ نمبر گیم آگے پیچھے ہوتی ہے کسی بھی وقت تو ان کے چانسز کافی ہیں، جبکہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ پہلے سے سندھ سے موجود ہے، تو اس لیے وہ کوئی بڑا سٹیپ لینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تاہم جو مولانا فضل الرحمان ہیں وہ ابھی تک کہیں جو ہے وہ اقتدار میں نہیں ہے اور ان کو کہیں فائدہ نظر نہیں آ رہا۔ ان کی یہی خواہش ہے کہ یہ حکومت ختم ہو اور نئے انتخاب ہوں اور نئے سیکٹر میں جو ہے وہ ان کا حصہ بن سکے، لیکن ابھی تک جو صورتحال ہے وہ بن نہیں رہی، جس کی وجہ سے جو ہے وہ کافی جذباتی جو ہے ہو رہے ہیں۔ انہوں نے اے پی سی کا کہا، ابھی تک جو ہے وہ اے پی سی پر کوئی بھی جماعت جو ہے وہ ایک نقطے پر نہیں ہو سکی۔ اب یہی نظر آ رہا ہے کہ اس سارے معاملے میں جو مسلم لیگ نون ہے، جس کی اس وقت جو قیادت ہے وہ شہباز شریف کر رہے ہیں، بظاہر تو جو نواز شریف ہیں وہ مسلم لیگ نون کے سربراہ ہیں، لیکن وہ لندن میں اور بیمار ہیں اور بیماری کے گھر سے جو ہے ادھر گئے ہوئے ہیں، لیکن مقامی طور پر جو ہے وہ سب کچھ جو ہے وہ شہباز شریف دیکھ رہے ہیں۔ مریم نواز بھی کمزور ہے، خاموش ہیں۔ اس وقت جو ہے وہ شہباز شریف پوری جو جماعت ہے اس کو دیکھ رہے ہیں۔ ان کے کردار پر بھی مولانا فضل الرحمان نے حیرانی کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے یہی کہا ہے کہ ایف اے ٹی ایف پر مسلم لیگ نون نے جو ہے وہ حکومت کا ساتھ دیا ہے، جبکہ جو میاں نواز شریف تھے وہ حکومت کا ساتھ دینے کے خلاف تھے، اور شہباز شریف نے جو ہے نواز شریف کی جو مرضی ہے اس کے خلاف جو ہے یہ ووٹ ڈالا ہے اور اپنے اراکین سے ڈلوایا ہے، جو سراسر جو ہے ان کے قریب جو ہے وہ اپوزیشن میں تراڑ ڈالے ہیں۔ دوسری طرف پاکستان پیپلز پارٹی کی بات کریں تو انہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی پر بھی جو ہے وہ مولانا فضل الرحمان نے تنقید کی، اور یہ کہنا ہے کہ وہ کھل کر ہمارا ساتھ نہیں دے رہے، جس کی وجہ سے انہیں مشکلات کا سامنا جو ہے وہ کرنا پڑ رہا ہے۔ اے پی سی عید کے بعد بلائی جانی تھی، اے پی سی میں یہ طے کرنا تھا کہ ایک -1 فارمولہ کیا جائے، جو عمران خان ہے ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد جو ہے وہ بھرپور طریقے سے چلائی جائے، سڑکوں پر نکلا جائے، اسمبلی میں جو ہے وہ دوبارہ جو ہے تحریک عدم اعتماد جمع کرائی جائے، اسمبلی میں حکومت کے خلاف جو ہے ووٹ اکٹھے کیے جائیں تاکہ عمران خان کو ہٹا کر ان کی جماعت میں سے یا کہیں بھی جو بھی اکثریت حاصل کرتا ہے وہ اقتدار میں آ جائے۔ یہ سارا اے پی سی کا ایجنڈا تھا، لیکن ایسا ہی کوئی عید کے بعد جو ہے ہوا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ اس کی اپنی راہ نظر آتی ہے، پاکستان مسلم لیگ نون کی اپنی راہ نظر آتی ہے، جبکہ جمعیت علماء اسلام فے کے جو سربراہ ہیں مولانا فضل الرحمان، ان کی اپنی ایک راہ نظر آتی ہے۔ تینوں جو جماعتیں ہیں وہ کسی بھی ایک نقطے پر ایجنڈے پر ابھی متفق نہیں ہو سکی، کوئی بھی جو ہے وہ لائے عمل طے نہیں کر سکی۔ خواہش سب کی یہی ہے کہ عمران خان کو جو ہے اقتدار سے ہٹا دیا جائے۔
लेकिन अमल की जब बारी आती है तो तीनों जमातें जो है वो अलहदा हो जाती हैं। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि जो शहबाज शरीफ हैं वो इमरान खान की हुकूमत जो है वो बराह रास्त गिराने के हक़ में नहीं है, क्योंकि अगर बराह रास्त हटाए जाते हैं तो कुछ इदारे जो है वो उनसे नाराज़ हो जाएंगे और शहबाज शरीफ ये नाराज़गी जो है वो मोल नहीं लेना चाहते। दूसरी तरफ बिलावल भुट्टो की बात करें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बात करें, तो वो भी सोलो फ्लाइट नहीं देना चाहती कि इस तरह जो है वो इक़्तिदार पर जो है वो -1 या कोई इस तरह का लाए अमल तय करके जो है वो हुकूमत को नुकसान पहुँचाया जाए। तो वो भी इस तरह की जो है वो ख्वाहिश नहीं रखते, लेकिन वो हुकूमत को दबाव में रखना चाहते हैं। लेकिन मौलाना फजल रहमान जो है वो दोनों सियासी जमातों की इस हिकमत अमली से कि हुकूमत को ख़त्म न किया जाए, हुकूमत को दबाव में रखा जाए, इस पर जो है वो खुश नज़र नहीं आते, क्योंकि उनका ना पंजाब में कोई हिस्सा बन रहा है, ना KPK में कोई हिस्सा बन रहा है, ना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो सिंध में बरसर इक़्तिदार है वहाँ उनका कोई हिस्सा बन रहा है, जिस पर वो जो बज़ाहिर जो है वो परेशान दिखाई देते हैं। तब इस वक्त जो शहबाज शरीफ जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की स्ट्रेटजी है वो यही है कि उनके जो नैब में केसेस हैं और दीगर केसेस हैं, जल्द से जल्द जो है उन केसेस से जो है जान छुटाई जाए अपनी, और जो बाकी उनके लीडरशिप बाहर है उनको भी क्लीन चिट देकर जो है वो पाकिस्तान लाया जाए। इस हवाले से वो डील भी कर रहे हैं, कोशिशें भी कर रहे हैं। दरमियान में उन्हें अब एक मौका मिल गया है कि जो हालिया शाह महमूद कुरैशी ने बयान दिया है सऊदी अरब के खिलाफ, तो अब वो सऊदी अरब की हिमायत हासिल दोबारा करना चाह रहे हैं। उनको बताना चाह रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून सऊदी अरब और आलमी इस्टेब्लिशमेंट के लिए जो है बड़ी अच्छी जो जमात साबित होगी, और इस हवाले से उन्होंने कोशिशें भी की हैं। एहसन इकबाल ने ट्वीट किया है, एमपी में ट्वीट किया है, इसी तरह शहबाज शरीफ ने जो है बड़ा बयान दिया है कि हुकूमत जो है वो सऊदी अरब से तल्लुकात जो है वो ख़राब कर रही है, इस तरह नहीं होना चाहिए। जिस पर जो मुस्लिम लीग नून है वो बग़ैर यही नज़र आ रहा है कि वो हुकूमत में आना चाहती है, लेकिन वो साथ जो है पीपल्स पार्टी और जमीयत उलमा इस्लाम को जो है वो नहीं मिलाना चाहती और इक़्तिदार में आना चाहती है। दूसरे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो स्ट्रेटजी है वो जो बज़ाहिर नज़र आ रही है कि 5 साल जो है वो सिंध में मुकम्मल हुकूमत की जाए, एक सूबा जो उनके पास है वो उन्हीं के पास रहे, और जो वफाक है वहाँ जो है 5 साल इंतज़ार किया जाए और हुकूमत को जो मज़ीद गलतियाँ करने दी जाए, हुकूमत की माशी पॉलिसियों पर तनकीद की जाए, हुकूमत की कारकर्दगी पर तनकीद की जाए, हुकूमत ने जो वादे पूरे नहीं किए उस पर तनकीद की जाए, और इस हवाले से जो है वो दबाव में लेकर हुकूमत को चला जाए और अपने खिलाफ जो केसेस हैं, बिलावल भुट्टो के खिलाफ केसेस हैं, आसिफ अली जरदारी के खिलाफ केसेस हैं, आसिफ अली जरदारी की जो बहन फरियाद तारपुर हैं उन पर केसेस हैं, उसके अलावा सिंध की जो हुकूमत है वज़ीर आला सिंध है, उसके अलावा दीगर जो सीनियर वज़ीर हैं उन पर नैब केसेस है। कोशिश ये की जा रही है कि ऐसे ऐसे नैब केसेस को ख़त्म करके जो है वो क्लीन चिट दी जाए और हुकूमत को भी जो है अपना वक्त पूरा करने दिया जाए, ताकि इनका जो वक्त सिंध में मौजूद है वो पूरा हो सके। जिसकी वजह से जो है तमाम इस सूरत हाल पर जो है मौलाना फजल रहमान जो है वो शदीद परेशान है, क्योंकि 2 सालों के दौरान देखा जाए तो चाहे सदर का इलेक्शन हो या चेयरमैन सेनेट हटाने का वाक़या हो और उसके अलावा आर्मी चीफ की जो एक्सटेंशन है उसका वाक़या हो, तो इन्होंने बहुत ज़्यादा कोशिश की है कि अपोजिशन को जो है हुकूमत का साथ ना दिया जाए और उनका साथ दिया जाए और हुकूमत मुखालिफ मुहिम लेके चले जाए। लेकिन इन हर जगह जो है वो मौलाना फजल रहमान के साथ आप ये समझ लें के हाथ हो गया, उन्हें कहीं से भी जो है किसी भी मकाम पर सच्चा प्यार जो है वो नहीं मिल सका, जिसकी वजह से वो इस वक्त जो है वो परेशान हो गए हैं। आपको मालूम होगा कि गुज़िश्ता बरस जो है उन्होंने कराची से एक बहुत बड़ी रैली का आगाज़ किया था, वो फिर इस्लामाबाद गए और वहाँ धरना दिया और भरपूर कोशिश थी कि अपोजिशन की जमातों के लोग भी उनका साथ दें और एक बहुत बड़ा इज्तिमा जो है वो इस्लामाबाद करें, ताकि इधर तक पैगाम पहुँचाया जाए कि ये जो शख्स है इसके खिलाफ आवाम उठ खड़ी हुई है। लेकिन जब वहाँ पहुँचे तो उनका किसी ने साथ नहीं दिया, जिसमें चंद जो लीडर हैं वो वहाँ आए और उन्होंने तकरीरें की, खाली तकरीरों से जो है वो कुछ ना हुआ। वो तकरीरें तो वो टेलीविज़न पर रोज़ ही कर रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस की सूरत में अपने लोग लेके आते, अपने लोग निकालते और एक बड़ा मजमा जो है वो करते, जिससे जो है वो पता चलता है कि इस हुकूमत को जाना चाहिए।
لیکن اس بار جو پہلی بار جو ہے وہ لگ رہا ہے کہ پوزیشن جو ہے وہ تقسیم ہے۔ پہلے تو حکومت کے جو اتحادی تھے وہ لوٹ جاتے تھے، وہ علیحدہ ہو جاتے تھے، وہ تھے، لیکن اب جو ہے وہ اس طرح کی صورتحال پیدا ہو گئی ہے کہ اپوزیشن جو ہے وہ اکٹھا نہیں ہو سکتی، کسی بھی نقطے پر اکٹھا نہیں ہو سکتی۔ ہر ایک کے اپنے اپنے مقاصد ہیں، اپنے اپنے غرض ہیں، جس کی وجہ سے جو تینوں یہ بڑی جماعتیں ہیں یہ اکٹھی نہیں ہو رہی۔ مولانا فضل الرحمان جو ہے وہ رابطے بھی کرتے ہیں، تینوں بڑے جو جماعتیں ہیں ان کے لیڈران آپس میں رابطے تو ضرور کرتے ہیں، میٹنگ بھی کرتے ہیں اور اے پی سی کا فیصلہ بھی کرتے ہیں، لیکن ابھی تک جو -1 اور اس حکومت کو ہٹانے کے حوالے سے اے پی سی ہے وہ نہیں ہو رہی، اور مستقبل میں بھی یہی لگ رہا ہے کہ یہ جو اے پی سی ہے وہ نہیں ہو رہی، ہو جائے گی۔ اگر منعقد بھی ہو جاتی ہے تو نہیں لگتا کہ کسی ایک نقطے پر جو ہے یہ ساری جماعتیں اکٹھی ہو سکیں یا حکومت کو کوئی ہو۔ حکومت کی بات کریں تو حکومت کی کوئی کارکردگی 2 سالوں میں کوئی شاندار نہیں رہی، لیکن ناظرین دیکھیں 70 سال جو ہے وہ دوسرے لوگوں نے اقتدار پر قبضہ کی اور اس جماعت کو جو ہے ابھی 2 سال ہوئے ہیں، تو ہمارے حساب سے جو ہے عمران خان کو موقع دینا چاہیے، ابھی مزید وقت دینا چاہیے۔ 5 سال جو انہیں جمہوری طور پر ملے ہیں وہ ان کا حق ہے، وہ اپنے 5 سال مکمل کرے، اور 5 سال مکمل ہونے کے بعد پھر فیصلہ ہو کہ ان کی 5 سال میں کیا کارکردگی رہی، کس طرح جو ہے انہوں نے خود کو بہتر کیا۔ ابھی بھی جو حالیہ موڈیز کی رپورٹ آئی ہے وہ بڑی شاندار آئی ہے، اس میں جو ہے وہ حکومت کی تعریف کی گئی ہے کہ جو عمران خان کی حکومت ہے اس نے بڑی شاندار اور بہترین جو ہے وہ کارکردگی دکھائی ہے کورونا کے بعد، اور ریکوری کی طرف جو ہے ہماری مشین جا رہی ہے۔ تو ہم ساری صورتحال آپ کے سامنے ہے، لیکن اس ساری جو اپوزیشن اور سب گیم میں جو سب سے زیادہ نقصان ہو رہا ہے ہر حوالے سے وہ مولانا فضل الرحمان ہے۔ جی